نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں ہم مرزا قادیانی صاحب کے الہامات کا ذکر کر رہے ہیں اور قادیانی حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ضد اور اعنات کو چھوڑ کر ٹھنڈے دماغ سے یہ باتیں سنو، اور کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، ان کتابوں کے اندر دیکھ کر پڑھو، اس کے بعد پھر آپ اس شخص کو نبی مانتے ہیں جس نے جھوٹ بولا، توہین کی، اللہ کی توہین کی، رسول اللہ کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، عجیب عجیب جو ہے شگوفے چھوڑے، اور اس کو تم اس مقام پہ دیکھتے ہو۔ وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اسے کوئی نیک مسلمان بھی کہا جائے، عام مسلمان بھی کہا جائے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ چنانچہ آپ اندازہ کریں، کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، 40 نمبر 2 صفحہ 34، روحانی خزائن، جلد نمبر 17 صفحہ 382۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، انت منی بمنزلت توحید و تفرید، تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے میری توحید اور تفرید ہے۔ اب توحید اور تفرید یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تو کیسے اللہ کے وصف میں شریک ہوا؟ اب یہ پہلی تو ہے یہ جھوٹ، اور اگر اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسانیت پیدا کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو کہیں سے توحید میں آ گیا، آدم کا اس کے اندر ٹپک پڑا۔ اور اگر اس کا مطلب یہ کہ نبوت و رسالت، تو وہ تو ویسے بھی تم جھوٹے ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور احادیث سے اور قرآن پاک کی 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہارا اصرار ہے کہ نہیں میں یکتا نبی ہوں، تو پھر بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی تعداد آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک 1,24,000 ہے۔ کتنا ہے؟ 1,24,000۔ تو توحید اور تفرید کا مطلب ہے کہ یکتا تم ہی نبی ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب کا حوالہ، اس لیے میں قادیانی حضرات سے درخواست کرتا ہوں، دیکھو ہم آپ کے لیے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہماری تمہارے ساتھ دشمن میرے نبی کے ختم نبوت کی وجہ سے ہے کہ تم نہیں مانتے ہو اور ہم اس کے قائل ہیں، اور یہ رسول اللہ کے ختم نبوت پر شب خون مارتا ہے، ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور نہ اس پر ہم کوئی سمجھوتا کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھو یہ آدمی صحیح انسان کہلانے کے قابل تھا، جس کی عبارت ہے آپ دیکھو، دافع البلا صفحہ 7-8، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 227، صفحہ 228 پر کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے الہام کیا، انت منی و انا منک، اللہ مجھ سے کہہ رہے مرزا قادیانی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا زندقہ ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کر رہے کہ اللہ مجھے کہہ رہے کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اللہ کے لیے جزئیت ثابت کر رہے۔ اور ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اللہ یکتا ہے اور وہ بھی نیاز ہے، اور اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور نہ کسی نے اس کو جانا اور نہ اس نے کسی کو جانا ہے، تو تم تو جزئیت ثابت کر رہے ہو اللہ کے لیے۔ تیسری عبارت دیکھو، وہ بہت خطرناک ہے۔ البشرا، کتاب کا نام ہے البشرا، جلد اول صفحہ 49، اس میں کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن، لا حول ولا۔ اچھا، بعض قادیانیوں کو میرا چیلنج ہے، وہ سنے۔ ان کے بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے جو ہے یہ عبارت اس طرح نہیں ہے،
اسما و ارا، وہ کہہ رہے بعض قادیانی کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ سنو اور دیکھو، تو ولدی لفظ نہیں ہے، ارا کا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو چاہیے کہ کہہ دیتے کہ میں نے غلطی سے اس طرح کہا ہے۔ اصل اس طرح ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا اسما و ارا، سنو اور دیکھو، وہ انکار نہیں کر رہے تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کو چاہیے تھا نا کہ اشتہار چاہتے کہ میں نے غلط کہا ہے۔ دوسرا ہے کہ عربی میں ایسا ہے اسما ولدی، چلو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرے کہ یہ ولدی کی بجائے ارا لفظ ہے، تو اردو کا ترجمہ بھی تو اسی کا ہے نا۔ چنانچہ اردو کا ترجمہ جو وہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، جس کا نام بشرا جلد اول اور صفحہ نمبر 49 پر لکھا ہوا ہے، اس میں اردو میں ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے سن۔ بھائی بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اولد، انگریزی میں سن، میرے بیٹے۔ تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ عیسائیوں کو تو ہم نے اس لیے کافر قرار دیا نا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہا۔ یہ قادیانی حضرات سے میری اپیل ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرو اور یہ اس کے خرافات کو پڑھو اور دیکھو کہ وہ کہتے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے میرے بیٹے سنو۔ اللہ تو احد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو لہذا مدعی سست اور گواہ چست، اس نے تو کوئی نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور آپ کو بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ اس نے عربی میں ولدی کا لفظ لایا اور اردو میں اس کا ترجمہ اے میرے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، براہین احمدیہ اس کی کتاب ہے، حصہ پنجم، صفحہ 95، اور روحانی خزائن جلد نمبر 21، اور اس میں صفحہ ہے 124۔ کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، اے مرزا تیرا یہ مرتبہ ہے کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے ہو جاتی ہے، یعنی خدائی مرتبہ تجھے حاصل ہے۔ اس دجال کو آدمی کیا کہے، یہ دراصل سورہ یاسین کی آخری جو نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ وہاں سے نقل کر رہے۔ یہ دروالوں سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا، پتہ نہیں کتنے نمبر پہ جا کے وہ چیزیں بناتا تھا۔ اب یہاں یہ اس عبارت میں یہ دعویٰ کر رہے کہ اللہ نے مجھے خدائی مرتبہ دیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے کہ بے وقوف، تم وہاں کہتے تھے کہ یہ لوگ مجھے نہیں مانتے، تو اللہ نے تو آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ تو جس کا ارادہ کرے تو وہ ہو جائے گا، تو ان سارے لوگوں کے بارے میں ارادہ کرو کہ مجھے نبی مانے تو ہو جائے گے۔ بھائی ایسا ہے نا، اگر اللہ نے تجھے یہ چابی دے دی، یہ مہر دے دی، اختیار دے دیا۔ بھائی ہم آپ کو ایک حوالہ دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ پرندہ کیچڑ سے بناتے، روح پونگتے اٹھ جاتا تھا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ نابینا آدمی کی آنکھوں پہ ہاتھ یوں پھیرتے تو اس کو بینائی مل جاتی تھی، جس کو ابرص کی بیماری تھی اس پر ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا کہ بغل میں رکھو یا گریبان میں دو، جو باہر نکلے تو روشنی۔ اب اللہ نے ایک اختیار دیا نا موسیٰ علیہ السلام کو، دو آپ کو ہم نے معجزی دی، ایک ہاتھ کا ید بیضا کا اور دوسرا لاٹھی کا، کہ اس کو جب بھی وہ لاٹھی پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ تو یہ مل گیا نا، طاقت مل گئی نا، وہ جب بھی پھینکتے تو کیا بن جاتا؟ اژدہا بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو بینا ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح جب اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا کہ تو جس کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے نا، جس کا ارادہ کرے تو تجھے اختیار ہے، وہ کو ہوگا۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، آپ کو ہم نے اختیار دیا قارون کے بارے میں، زمین کو حکم دیا نگل لو، نگل گیا، ختم۔ تو بے وقوف اگر تجھے اختیار ہے تو یا تو یہ ارادہ کرو کہ مجھے جتنے نہ ماننے والے سب کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے ماننے والے بن جائیں،
تو بات ختم ہو جاتی اور تیرے ہی سارے سب کچھ ہوتے. یا یہ کہو کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ خنزیر بن جائے, وہ بندر بن جائے, تو اگر ارادہ کر دے تو ایسا ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ جھوٹا ہے. یہ غلط دعویٰ ہے, بہت غلط دعویٰ ہے اس کا. ایک اور دیکھ, چشم مسیحی کتاب کا نام ہے, صفحہ 58, روحانی خزائن. یہ بڑی کتاب ہے, اس کی کئی جلدوں میں, 20ویں جلد کے صفحہ 375 پر لکھتا ہے, ایک دفعہ کشفی رنگ میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کر دیا, اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب میں انسانوں کو پیدا کرتا ہوں. یہ الو کیا کہہ رہے کہ میں زمین کا بھی خالق, میں آسمانوں کا بھی خالق, اور میں انسانوں کا بھی خالق. اب یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا جو کافر گزرا ہے وہ فرعون تھا. یہ جناب رسول اللہ نے حدیث میں ارشاد فرمایا, جتنے بھی مشرک اور کافر گزرے ہیں ان میں صراحتاً جس نے رب ہونے, صرف رب ہونے کا دعویٰ کیا, خالق ہونے کا نہیں. کس کا دعویٰ کیا؟ رب. اور رب کا معنی پالنہار. آپ کا آقا ہے اس کو بھی رب کہا جاتا ہے, آپ کا مالک ہے اس کو بھی, آپ کا باس ہے اس کو بھی رب, اور اللہ کو بھی رب کہا جاتا ہے. یہ ایک کامن لفظ ہے, پالنے والا, جو آپ کے اخراجات اٹھائے. مر رب ھذا الدار, اس گھر کا مالک کون ہے؟ یہ رب مالک کے معنی میں آتا ہے, پالنے والے کے معنی میں آتا ہے. اس نے نہ خالق کا دعویٰ کیا نہ کوئی اور دعویٰ کیا, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ قرآن نے کہا ہے, فقال انا ربکم الاعلی, یہ قرآن میں ہے. فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. بس سب سے بڑا اگر کسی کافر نے دعویٰ کیا وہ تو فرعون تھا, جس نے یہ بڑا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں. اچھا کس وجہ سے دعویٰ کیا؟ وہ سرکاری گودام میں غنم, گندم, اناج, جو مکئی وغیرہ جمع ہوتے تھے نا, وہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا. جیسے پہلے شروع میں نا سرکاری کارڈ ملتے نا, راشن کارڈ, اس سے تقسیم ہوتا تھا نا. تو فرعون کے دماغ میں یہ خرابی آئی کہ میں تو گندم دیتا ہوں, غذائی اجناس دیتا ہوں, تو کہا میں تمہارا رب ہوں. فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, نمرود نے بھی نہیں کیا, قارون نے بھی نہیں کیا, ابو جہل نے بھی نہیں کیا کہ آسمان میں نے پیدا کیا ہے, زمین میں نے پہ. یہ بدماش کیا کہہ رہے؟ میں سب قادیانیوں کو کہتا ہوں, خدا کے بندو, یہ ایک سارے حوالے چھوڑو, صرف یہ ایک حوالہ دیکھو, یہ ایک حوالہ جس میں وہ کہہ رہے کہ میں نے دیکھا, میں نے آسمان بنایا, میں نے زمین بنائی, اور اب میں نے ارادہ کیا انسانوں کو بناؤں. اس لیے اگر میں اس وقت ہوتا, اس کا ایک ہی حال ہوتا, یا تو اس کا سر اڑا دیا جاتا یا اس کو مینٹل اسپتال میں داخل کر دیا جاتا. ہم سمجھوتا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ مردان میں دارالعلوم اکبر ہے, یہ وہاں کا نواب تھا, نواب اکبر خان نے دارالعلوم بنایا ہے. تو ایک مرتبہ وہاں جنازہ ہوا, وہاں کے ایک بڑے عالم تھے مولانا عبد الباری جان رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے, اور انہوں نے وہ جمعیت علماء اسلام کی بھی بڑے آدمی تھے. ایک آدمی مر گیا, اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے, سب لوگ کھڑے ہیں, تو یہ نواب اکبر بھی اس میں تھا, کھڑا تھا. تو ایک بوڑھا کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر قادیانی کا جنازہ ہے تو مسلمان نکل جائے, اور اگر مسلمان کا جنازہ ہے تو قادیانی نکل جائے. تو نواب اکبر خان نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان سے کہا گیا کہ وہ بوڑھا کہہ رہے کہ قادیانی کا جنازہ ہو تو مسلمان نکل جائے, اگر مسلمان کا جنازہ تو قادیانی. تو اس نے کہا ادھر بھی کوئی قادیانی ہے؟ اس نے کہا ادھر بھی کوئی قادیانی ہے. کہا ہاں, یہ جو مردہ ہے نا, اس کا یہ بیٹا عبد الحمید خان, یہ قادیانی ہے جو کھڑا ہے. لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا سچ؟ کہا ہاں. یہ نواب نے جا کے فوراً اس کو یہاں سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے 2-4 جھٹکے دے کے کہا دفعو جو خبیث, اپنے باپ کو جو ہے نا اس کا جنازہ خراب کر رہا. تو ہم ایسا کرتے, ہمیں یہ تو پاکستان کی آئین نے ہمیں پابند بنایا. ہم نے جو بات کی وہ جرمنی سے یا کسی نے, ایک آدمی نے کہا نا کہ یہ دیکھو یہ کلی دھمکی دے رہے. ہم دھمکی نہیں دے رہے, میں قانون ہاتھ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں امن پسند شہری ہوں, میں پاکستان کا وفادار ہوں, میں پاکستان کے آئین اور قانون کو ماننے والا ہوں, اور پاکستان کے آئین نے تحفظ تمہیں دیا ہے, ورنہ میں تمہارا سر اڑاتا.
تم تو کرنے کے کام کیا ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں کرتے۔ افغانستان میں امیر عبد الرحمان کی حکومت تھی، اور یہاں اس کو شوق بنا ہر جگہ اس نے نقل کیا ہے نا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں مختلف سربراہان مملکت کو خط لکھے تھے، قیصر کو، کسریٰ کو، کسریٰ والوں نے پاٹ دیا، حضور نے فرمایا وہ ان کی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ایسے ہی ہوا۔ تو امیر عبد الرحمان کے پاس بھی اس نے خط بھیجا، مختلف علاقوں میں خطوط بھیجے، تو 2 بندے بھیجے کابل کہ یہ جناب جاؤ ان کو خط بھیجو، تبلیغ کرو۔ وہ گئے، ان سے ملاقات کی، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم جو ہے نا حضور کا خط لے کر آئے۔ کہا کون سا حضور؟ کہا وہ مرزا غلام قادیانی گرداسپور میں، ہندوستان میں۔ کس چیز کا؟ کہا وہ ہمارے نبی ہے۔ تو امیر عبد الرحمان نے کہا کہ اگر میں اس کو نبی مانوں تو اسلام کی 1300 سال تاریخ کو جھٹلاؤں گا۔ پھر اس نے اس کو جواباً خط بھیجا اپنے ذرائع سے، اور کہا این جا بیا، تو ادھر بیٹھے ادھر آؤ، میں تیرا دماغ درست کروں، تجھے نبوت سمجھاؤں۔ اور وہ جو 2 بندے آئے تھے نا، امیر عبد الرحمان نے حکم کیا توپ کے ساتھ باندھو اور ان کو اڑاؤ تاکہ آئندہ کے لیے کسی اور کے پاس نہ جائے۔ ان کو ایسے، یہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم، یا حی یا قیوم یا حی یا کریم۔ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو دور فرما، ہمارے طالب علموں کو علم عمل نصیب فرما، ان کو کامیاب فرما۔ یا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے انتظام فرما، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ یا کریم یہ جو قادیانی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ان کے دل تیرے ہاتھ میں، ان کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، میرے نبی کے سچے غلام بنا۔ صلی اللہ